میں ایک بات کہنے لگا ہوں، برا نہ منانا، اس کا سمجھنے کی کوشش کرنا. ہم دین کے اندر بھی چسکولے ہو گئے ہیں، چسکولے ہو گئے ہیں. دین ہو کوئی کھانے پینے کا بندوبست ہو، دین ہو کوئی سریلی آواز والا، سر والا کوئی قاری ہو، کوئی سر والا کوئی خطیب ہو، کوئی سر والا اور کوئی چٹکلے چھوڑنے والا اور کوئی ہنسانے والا اور کوئی رلانے والا. یعنی دین کو شغل بنا لیا ہے، لہو و لعب بنا لیا ہے. دین کے اندر، دین تو وہ چیز ہے جو انسان کے اندر عقل، انسان کے اندر فکر، انسان کے اندر تذکر، انسان کے اندر تیقظ، بیداری، آگہی، فکر مندی، ہوش مندی، اور انسان کے اندر ایسا شعور پیدا کرتا ہے کہ انسان بہت دور سوچنے لگتا ہے، بہت گہرائی میں سوچنے لگتا ہے، ہر چیز کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے. بالکل لائی لگ ہونا جیسے ہمارا مزاج ہے. اللہ اکبر، کسی کے خلاف ہوئے تو اس کو کہیں کہیں نہیں چھوڑتے، اور کسی کے ساتھ ہوئے تو اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے. یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہے. مسلمان ایسا نہیں ہوتا. اما لائی لگ، پیچھے لگ جانے والا مسلمان ہوش مند ہوتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر نہ صحیح دنیا کا شعور ہے اور نہ صحیح دین کا شعور ہے. دینی شعور بھی کمزور ہے اور دنیاوی شعور بھی کمزور ہے. ہم بے شعور لوگ ہیں، اور جو کام کرتے ہیں صرف رسمی اور رواجی کام کرتے ہیں. دین کے کام حقیقی کام ہیں. حقیقی دین اپنے اندر پیدا کرو، اور حقیقی دین کے لیے علم ضروری ہے. دین سیکھو، دین سیکھو. ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا کرو، سیرت کا مطالعہ کرو، حدیثوں کا مطالعہ کرو، اور صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، نیک لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، تاکہ یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر آئیں. بھائیو، آج یہ ساری چیزیں آسان ہو گئی ہیں. اور نیک صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ مجلس، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا، اس کا اہتمام کرو. ان کا اثر ہوتا ہے. بری مجلس چھوڑ دو، برے ساتھی چھوڑ دو، اور ماحول اچھا کرو، اور اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول بناؤ. یہ ہماری اولاد، یہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولادوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. ان کو دینی تعلیم بھی دلواؤ، دینی تربیت بھی کرو، اپنی بھی کرو اور ان کی بھی کرو. صرف یہ نہیں کہ ان کی ہو جائے اور مجھے کیا ضرورت ہے، نہیں. قو انفسکم، خود کو بھی بچاؤ اور ان کو بھی بچاؤ. اور اس کے لیے دین کا علم حاصل کریں. یہ نہیں میں کہتا کہ آپ سارے کام چھوڑ کے دین کا عالم بننے کے لیے مدرسے میں داخل ہو جائیں. نہیں، ماشاءاللہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہاں سلسلہ ہے دین کی تعلیم کا، دین کی تفہیم کا، تربیت کا، تزکیے کا. لیکن یہ صرف معلومات کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. اس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی آئے. جو غصیلا ہے اس کا غصہ کنٹرول ہونا چاہیے. اور ہمارے کیا ہوتا ہے، 60 سال ہو گئے ہیں، لیکن جو غصے کا پیڑا ہے وہ پیڑے کا پیڑا ہی رہتا ہے، وہ غصہ قابو نہیں ہوتا. صحابہ کرام بدل گئے، صحابہ کرام بدل گئے. جو غصیلے تھے وہ نرم ہو گئے، اور جو اللہ اکبر اتنے سنگ دل تھے کہ اپنی بچیوں کو ذبح کر دیتے تھے اور زمین کے اندر گاڑ دیتے تھے، وہ اتنے رحم دل بن گئے کہ یتیموں کی پرورش کرنے والے اور ان کو اپنی گود میں لینے کے لیے پورے ڈالنے والے بن گئے کہ یہ میں نے لینا ہے، اس کی کفالت کے لیے اس کو میں نے لینا ہے. بدل گئے لوگ. ہم بدلتے نہیں ہیں. دین سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے، ہم بدلیں، ہم بدلیں. ہم بدلتے نہیں ہیں. ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے، اور تبدیلی عملی تبدیلی، واقعاتی تبدیلی. اور اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے. میں کہاں کھڑا ہوں، میں کیسا تھا، میں کیسا ہوں، مجھے کیسا ہونا چاہیے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ چیزیں لائن والی ہیں، ان کو ختم کرنا ہے. یہ چیزیں حاصل کرنے والی ہیں، ان کو حاصل کرنا ہے. انسان اپنی تربیت کرے.